السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک اردو ناولز چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں موسٹ ویٹڈ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی تو گیس واٹ کون سا ناول ہوگا؟ تو چلیں چھوڑ، میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ ناول ہے اسیر سلطنت اور اس کی ہے لاسٹ ایپیسوڈ، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ چونکہ بڑی ہے اور تو رائٹر نے دو پارٹس میں لکھی ہے، تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1۔ مجھے جانے دو یہاں سے، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، آئلہ نے چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں باز رکھنا چاہا تھا۔ کیوں بیبی، ایک ہی دن میں تو ساری ہوا نکل گئی۔ کہاں گیا تمہارا وہ دیوانہ شوہر جو ہر دم تمہاری محبت کا دم بھرتا تھا؟ وہ طنزیہ لہجے میں پھنکارا تھا۔ صبر کرو، وہ آتا ہی ہوگا۔ پھر پوچھوں گی تم جیسے بزدل انسان سے کہ اب بتاؤ تم کہاں چھپو گے؟ عورت پر اپنی مردانگی دکھا کر خود کو بہادر سمجھتے ہو تم؟ وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط لہجے میں دھاڑی تھی۔ خطیب اس ایموشنل بلیک میلنگ پر خباثت سے مسکرایا۔ وہ نہیں آئے گا سویٹ ہارٹ، افسوس کہ تمہاری ساری التجائیں بیکار جائیں گی۔ کسی نسوانی آواز پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ ہیلو آئرہ بیبی، کیسی ہو؟ مقابل آتے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ تم؟ وہ بسمل تھی۔ اوہ، تو دو چیپ لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ کیا کریں، دو محبت کرنے والوں کو توڑنے کے لیے دو برے لوگوں کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بسمل گردیزی کمینگی سے مسکرائی۔ چلو کوئی نہیں، آج سب اپنی اوقات دکھا دو تاکہ دل میں کوئی حسرت نہ رہے، کیونکہ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں، اور تم دونوں ہمیں اپنا اصل دکھا چکے ہو۔ وہ استہزائیہ لب و لہجے میں بولی۔ خطیب ڈارلنگ، آئرہ بیبی کو کھول دو، صدمہ دماغ پر لگ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ مروان سلطان کے آنے تک یہ مر آ جائیں۔ وہ درست لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ چلو کھول دیتے ہیں، یہ بھی کیا یاد کریں گی؟ خطیب نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہاتھ کھول دیے تھے، جبکہ کمر کے گرد ابھی تک رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چلو خطیب، تم آئرہ بیبی کے ساتھ انجوائے کرو اور میک شیور کرو کہ مروان سلطان کے آنے تک ان کی ساری اکڑ لازمی نکل جائے گی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولتی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ کہکا لگا گیا۔ آئرہ کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا تھا، جبکہ خطیب اس کے نزدیک سے نزدیک آ رہا تھا۔ مجھ سے دور رہو خطیب، اگر مروان کو خبر ہو گئی تو وہ تمہیں زندہ درگور کر دے گا۔ اس نے اسے باز رکھنا چاہا۔ او ریئلی؟ میں تو ڈر گیا۔ وہ کمینگی سے مسکرایا، ساتھ ہی شرٹ کے دو اوپری بٹن کھول دیے تھے، جس سے اس کا برہنہ سینہ واضح ہوا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں، مگر سویٹ ہارٹ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کچھ ایسا کروں گا کہ تم زندہ رہتے ہوئے بھی ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے اور اپنی اس لمبی زبان کی گورو شانیوں پر ہمیشہ افسوس ہی کرتی رہ جاؤ گی۔ وہ انتہائی ناگواریت سے بولتا آئرہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز دور رہو مجھ سے، ڈرو اللہ سے، وہ دہائیا لہجے میں بولی، جبکہ مقابل پر شیطانیت سوار تھی۔ ڈر بھی جائیں گے آئرہ بیبی، مگر پہلے آپ کو تو ڈرا دیں۔ دوپٹہ اس کا نہ جانے کہاں گر گیا تھا، جبکہ وہ سائڈ رکھی بندوق کمر پر اڑستا آئرہ کے بعد شدت سے مٹھی میں جکڑ گیا۔ بے ساختہ ہی آئرہ کی دلسوز چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا تھا۔ کہاں جا رہے ہو مروان؟ نشاط ہنوز بے ہوش تھیں جب اجمل صاحب کی پکار پر وہ ٹھہر گیا۔ آئرہ کو لینے دماغ نے کام کیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے لیے آئرہ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ حیران ہوئے۔ جی، مگر دعا کیجیے گا کہ اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ نہ ہو بابا، ورنہ اس بار میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ تعسفی لہجے میں بول کر وہاں سے نکل آیا تھا، سر پر خون سوار تھا۔ چھوڑو مجھے، مروان بچاؤ، پلیز ہیلپ۔ اپنے وجود پر خطیب کے غلیظ ہاتھوں کا لمس محسوس کر وہ بری طرح سے مدد کے لیے چلائی تھی، جو اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتا گردن پر جھکتا اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ وہ اذیت کی انتہاؤں کو چھوتی بری طریقے سے روئی تھی۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو، مروان۔ اس بار وہ بھرپور انداز میں مزاحمت کرتی، ہاتھ پاؤں چلاتی کرسی سمیت نیچے گر پڑی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اس پر جیسے حیوان سوار ہوا تھا اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اس کی گردن پر جھکتا ایک بار پھر ظلم و بربریت کی انتہا کر گیا۔ وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس بار وہ اسے رسیوں سے آزاد کرتا کرسی سے اٹھا کر زمین پر پٹک چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ جتنا شدت سے چیخ سکتی تھی چیخی تھی، جبکہ وہ اس کی قمیص کا گریبان چاک کرتا وحشی انداز میں جھکا تھا۔
اس کے ہاتھ وہ پہلے ہی آزاد کر چکا تھا، پھڑپھڑاتے پاؤں کو وہ اپنے پاؤں سے لاک کر چکا تھا۔ اسے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتی روتی سسکتی عائرہ میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی کہ اپنی گردن پر جھکے خطیب کو زوردار انداز میں پیچھے دھکیلتی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا تھا جب ہی خطیب کی کمر پر لگی بندوق اس کے پاؤں میں آ گری تھی۔ عائرہ نے ایک نظر لڑکھڑا کر گرتے خطیب کو دیکھ ایک لمحے سے بھی پہلے جھک کر گن اٹھائی اور سیدھی خطیب پر تان دی۔ اس وقت اسے اپنی حالت کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایک خوف سا طاری تھا، اپنی عزت محفوظ رکھنے کی کوشش تھی۔ خبردار جو میرے قریب آئے۔ وہ خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نیچے پھینکو دو اس کو۔ خطیب نے قدم بڑھائے۔ عائرہ نے نشانہ لے کر اس کے پاؤں پر گولی چلائی تھی۔ خطیب نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لینا چاہا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ مزید 2 قدم دور ہوتی اس کے دوسرے پاؤں پر بھی گولی مار چکی تھی۔ عائرہ کا نشانہ اتنا پکا تھا، یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، جبھی وہاں قریب سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ عائرہ نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اپنا گریبان تھام کر خود کو کور کیا تھا، مگر دوسرے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ اب تک خطیب پر پسٹل تان کر کھڑی تھی۔ سالی دھرا! خطیب میرے قریب مت آنا ورنہ گولی مار دوں گی! وہ وحشت سے چلائی، ساتھ ہی فائر کھول دیا تھا۔ مروان پولیس کی ہمراہی میں اس جانب سے آواز محسوس کر بھاگ کر آیا تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ اس کا خون کھول گیا تھا، مگر اس سے قبل کہ عائرہ خطیب کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگتی وہ اسے پیچھے دھکیل گیا۔ عائرہ کے کپکپاتے ہاتھوں سے گولی چلی تھی اور مروان کا بازو چیر گئی تھی۔ مروان! وہ روتی مسکراتی کیفیت میں بھاگ کر اس کی سمت آئی، جیسے کسی میلے میں بچھڑا کوئی بچہ کسی اپنے کو دیکھ دیوانہ وار بھاگ پڑتا ہے۔ اس نے زخمی بازوؤں سے اسے اپنے حصار میں لیتے اسے سینے سے لگاتے باقی سب کی نظروں سے محفوظ رکھا تھا، جو بری طرح لرزتی سسکتی اسے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ مروان میں تمہیں گولی! اس کا بھل بھل بہتا خون دیکھ وہ کپکپاتے لہجے میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ جسٹ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں عائرہ۔ ایک ہاتھ سے اپنی جیکٹ اتار کر اپنے وجود کا حصہ بنی عائرہ کے سینے پر پھیلائی تھی، جبکہ اس کی گردن پر پڑے نشانات اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا چیخ چکھ کر پتہ دے رہے تھے۔ وہ غصہ ضبط کر گیا تھا۔ اریسٹ کرو اسے! ایس ایس پی اسید عالم کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ ٹھہر جاؤ ایس پی! خطیب جو بہت دقت اور پریشانی کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوشاں تھا، مروان کے تھپڑ اور سخت دھاڑ پر لڑکھڑا گیا۔ مروان کی آواز پر اسید چونکا، ساتھ ہی اشارے سے سب پولیس والوں کو وہاں سے چلتا کیا تھا۔ عائرہ کی حالت دیکھ وہ خود ہی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ کانفیڈنٹ دیکھا تھا، اس وقت مروان کے سینے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی۔ تم سے دشمنی اپنی جگہ خطیب عالمگیر، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا قتل میرے ہاتھوں سے ہوگا۔ عائرہ نے خوف سے، جبکہ اسید نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہیں ہے مروان سلطان، اسید نے سنجیدگی سے کہا۔ اب وہاں صرف مروان، عائرہ، خطیب اور اسید تھے۔ مروان نہیں! عائرہ نے خوف سے اس کی جانب دیکھا جو بندوق اٹھا کر اس پر تان چکا تھا۔ مروان ہوش کے ناخن لو، بھابھی بالکل ٹھیک ہیں، اس سے میں اپنے طریقے سے نمٹ لوں گا۔ اسید نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اور بیوی کو ہاتھ لگانے والے کو میں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں؟ نہیں، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں کہ کوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالے اور میں اسے زندہ چھوڑ دوں، لعنت پہ میرے مرد ہونے پر! مروان نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر 2 فائر کیے تھے۔ خطیب اور عائرہ کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئی تھیں، جبکہ اس کا زخمی ہاتھ بری طرح سے لڑکھڑایا تھا۔ مروان نہیں! اسید اور عائرہ ساتھ میں چیخے تھے۔ اسے ابھی اگر زندہ چھوڑ دیا تو اس کا باپ اسے کبھی سزا نہیں ہونے دے گا، اور میری بیوی کی جانب میلی نگاہ سے دیکھنے کی سزا صرف موت ہے۔ مروان نے کہتے ساتھ ہی 4 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھیں۔ مروان یہ کیا کر دیا؟ عائرہ کو خوف آیا تھا، وہ اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے رنگ چکا تھا، صرف اس کی خاطر۔ تم بھابھی کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ اسید کے کہنے پر وہ روتی چیختی عائرہ کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر لایا، جبکہ اس کا زخم اب اتنی تکلیف دے رہا تھا کہ بس لگ رہا تھا وہ ابھی کہیں گر جائے گا، مگر اسے ابھی عائرہ کی خاطر خود کو سنبھالنا تھا۔ 2 دن بعد 2 ماہ قبل ایک بازو میں گولی لگی تھی جو اب تک مکمل ٹھیک نہیں تھا کہ اب دوسرے بازو میں گولی لگ جانا۔ سچ شکر تھا کہ اس بار بھی گولی صرف چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ عائرہ کہاں ہے؟ آج 2 دن ہونے کو آئے ہیں، مگر وہ جب سے آئی تھی اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ جب کمرے میں آتی تھی جب وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں ہوتا تھا، اور صبح اس کے جاگنے سے قبل ہی خوابگاہ سے فرار ہو جاتی۔ وہ نیچے جاتا تو معلوم ہوتا وہ الہی ہاؤس گئی ہوئی ہے۔ 2 روز اس کی آنکھ مچولی پر وہ بری طرح سے تپ گیا تھا۔ سر میڈم تو اپنے گھر گئی ہوئی ہیں۔ کس کی اجازت سے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے؟ وہ اس کا گریز بخوبی سمجھ رہا تھا۔ سر بے فکر رہیں، وہ اکیلی نہیں ہیں، گارڈز ان کے ساتھ ہیں۔ کون سے گارڈز؟ جن کی ناک کے نیچے سے کوئی میری بیوی کو میرے ہی بیڈ روم سے نکال کر لے گیا تھا؟
وہ درستگی سے چنگھاڑا، وہ سر جھکا گئے، کیونکہ 2 روز قبل ہی گارڈز کے دستے سے کچھ کو وہ پولیس کے حوالے کر چکا تھا جنہوں نے اسے دھوکہ دے کر خطیب عالمگیر کا ساتھ دیا تھا۔ میڈم سے کہو 10 منٹ کے اندر اندر روم میں واپس آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر میں ہی کہیں ہے، بس مقصد اس سے چھپنا تھا۔ مگر سر میڈم، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ 5 منٹ کے اندر اندر بلا کر لاؤ اپنی میڈم کو۔ اب میں اپنے الفاظ دہراؤں گا نہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ اب اگر وہ روم میں واپس نہیں آئیں تو باقی کسی بھی نتیجے کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ ملازمہ سر پر دوڑتی ہوئی بیڈ روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھا اس ظالم لڑکی کا منتظر تھا۔ اسے انتظار کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی تھی، مگر عائرہ بی بی تو ایسی پردہ نشین ہوئی تھی کہ روم میں واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ غصے سے تکیہ زمین پر پٹک چکا تھا۔ جب ہی کھٹکے کی آواز پر اس نے غصے سے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ سرخ آنکھوں کو جھکائے گھنگھریالے بالوں کو جوڑے میں قید کیے ایک خاموش نگاہ ڈالتی روم میں داخل ہوئی۔ لان کے سیاہ جوڑے پر سینکڑوں سلوٹیں بنی ہوئی تھیں، جبکہ اپنی گردن پر موجود نشانوں کو اس نے دوپٹے سے چھپا رکھا تھا۔ یہ تم نے کب سے فلمی ہیروئنز والی حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ 2 دن سے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم پتہ نہیں کہاں گم ہو۔ مروان نے اسے دیکھتے ہی غصے سے تیر برسائے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے تکیہ اٹھاتی دوسری جانب سے گھوم کر سرہانے رکھتی پلٹنے لگی تھی، جب ہی اس کی آواز نے قدموں کو زنجیر کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں اب خود آ کر اپنے طریقے سے تمہاری زبان کھلواؤں، یا اس کم وقت کی تحویل میں چند گھنٹے گزار کر ہی تمہاری ساری بہادری تیل لینے چلی گئی؟ وہ حد سے زیادہ شفاقیت سے گویا ہوا۔ عائرہ نے پلٹ کر شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کی نگاہوں میں اب نرم سا تاثر تھا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ لب چباتی ہولے سے قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آئی۔ خاموش کیوں ہوں؟ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، اور رہی بات خطیب کی تو اس کی ٹینشن نہیں لو، اسے سب سنبھال لے گا۔ ٹھوری کے عین نیچے انگلی ٹکا کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھاتا وہ نرم لہجے میں استفساریہ بولا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اس بار وہ ذرا غصے سے بولتی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ خطیب عالمگیر پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اور اس نے میری بیوی کو کڈنیپ کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، اسے سزا تو ملنی ہی تھی۔ اچھا ہوا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اسی کہانی بنانے پر عائرہ نے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ نیوز چینل دیکھا ہے تم نے؟ عمر عالمگیر پاگل ہو رہا ہے، اس کا بیٹا مرا ہے مروان، اور ایس پی اسید۔ کیا عمر عالمگیر اسے زندہ چھوڑیں گے؟ اس بار اس نے احساس کرایا۔ تو پھر یہ میری جان کہ یہ سب دیکھنے کا کام اسید کا ہے، تم زیادہ نہ سوچو، ویسے بھی پولیس والے سانپ کو رسی اور رسی کو سانپ بنانا خوب جانتے ہیں۔ عائرہ نے ذرا خفگی سے اس کی جانب دیکھا، جو بھویں اچکاتا اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کرتا اس کی گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ نکالنے لگا۔ عائرہ نے یکدم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا؟ اس کی التجائیہ نگاہوں کو دیکھ اس نے ابرو اٹھائے۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس سے وہ خوف کھا رہی تھی۔ نہیں کرو۔ وہ ایک دم رخ پلٹ کر جانے لگی تھی، جب وہ اس کی کلائی سختی سے اپنے گرفت میں لیتا قریب کر گیا۔ یہیں بیٹھی رہو، اب مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو، بیکار ہے۔ وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولتا دوپٹہ اس کی گردن سے نکال کر بیڈ پر ڈال چکا تھا، جبکہ وہ لمحہ یاد کر ایک بار پھر عائرہ کی کتھئی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں اور وہ ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس لمحے کیا تھا۔ مروان اس کی پشت سہلاتا اسے جی بھر کر رونے دے رہا تھا، جبکہ جلتی ہوئی نگاہیں مدھم پڑے ان نشانوں پر تھیں جو خطیب کے بنائے ہوئے تھے۔ مت کرو مروان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، گھن آنے لگی ہے مجھے اپنے وجود سے۔ اس کے انگوٹھے کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر وہ تڑپ ہی کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں گھن آتی ہے؟ تمہیں تکلیف پہنچانے والے بدبخت کو میں جہنم رسید کر چکا، اب خبردار جو میرے سامنے ایسی کوئی فضول بکواس کی تو۔ جنونیت سے بولتا وہ اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا، جو سہارا ملتے ہی ایک بار پھر پھپک پھپک کر رو پڑی تھی۔ سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا مرحوم بیٹا عائرہ الہی کو کڈنیپ کرنے کے جرم میں ملوث تھا اور پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا، جبکہ حال ہی میں انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی۔ ایسی صورتحال میں ان کا انکاؤنٹر قابل تفتیش ہے۔ میڈیا کے بیچ گھرے کھڑے عمر عالمگیر نے جوان سال بیٹے کو کندھا دینے کے بعد ڈھیر سے کہے تھے۔ کیا آپ مروان سلطان اور عائرہ الہی کے خلاف قانونی کارروائی کرائیں گے؟ وہ سوالیہ بولے۔ میرا بیٹا بے گناہ تھا، میرے بیٹے کا جو بھی مجرم ہے جلد حوالات کے پیچھے ہوگا۔ وہ بھیگی سی آواز میں بولتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں انہوں نے بطور گورنر سندھ حلف اٹھانا تھا، مگر ابھی یہ نوبت ہی نہ آ سکی تھی، اور ایسی صورتحال میں ایک سیاسی شخصیت کا شہید ہونا معمہ بن گیا تھا۔ ہر طرف نیوز گرم تھی، سب جانتے تھے کہ خطیب عالمگیر کے خلاف کیس لڑنے والی وکیل عائرہ الہی تھی۔ ایس پی کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟
शौकत गर्दीसी साहब ने पुलिस को अपने घर में घुसते देख अचंभे से पूछा, आपकी बेटी बिस्मल गर्दीसी को खतीब आलमगीर के साथ आयरा इलाही को किडनैप करने और मरवान सुल्तान और आयरा सुल्तान की फेक नाजीबा तस्वीरें लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कहाँ है वो? एसएसपी उसैद आलम की बात पर उनके सर पर छत आ गिरी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो एसपी? मेरी बेटी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो दुरुस्त लहजे में धाड़े थे। ये तो थाने जाकर ही पता लगेगा सर। जबकि लेडी पुलिस कांस्टेबल्स कुछ ही देर में चीखती चिल्लाती बिस्मल को अपनी हमराही में ले गई थीं। फॉरेन मिनिस्टर शौकत गर्देजी के घर पुलिस का छापा और उनकी इकलौती बेटी बिस्मल गर्देजी गिरफ्तार, जिन पर खतीब आलमगीर के साथ आयरा इलाही की किडनैपिंग और वीडियो लीक वाले केस में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि खतीब आलमगीर की मौत के पीछे भी कहीं न कहीं बिस्मल गर्देजी का ही हाथ है। मीडिया पर चलती न्यूज़ देख गोया आयरा के दिल को ठंडक सी पहुंच गई थी। वो उस लड़की का बुरा नहीं चाहती थी, मगर उस लड़की ने मजबूर किया था कि वह ना चाहते हुए भी ये सब कर बैठी थी। बाबा, मरवान की तेज़ आवाज़ पर वो चौंक गए थे। निशात की हालत उस दिन से ही ठीक नहीं थी। ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों चिल्ला रहे हो? वो दुरुस्त लहजे में गुर्राए थे। आप अपने गुनाहों का एतराफ़ खुद से करेंगे या फिर आपके साथ भी वही सलूक किया जाए जो बाकी सबके साथ किया? मरवान का लहजा हर तासुर से आरी था। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई का कत्ल कराने का एतराफ़ आप खुद करेंगे या फिर मैं खुद पुलिस को ज़हमत दूँ? ये क्या बकवास? फिर झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा मरवान। ये सच है कि मैंने जहाज़िब को कत्ल कराने की कोशिश की थी क्योंकि मैं मजबूर था, मगर उसका कत्ल मैंने नहीं किया। मैं भला कैसे अपने बेटे को मार सकता हूँ? उन्होंने गड़बड़ा कर सफाई देनी चाहिए। फिर झूठ बाबा, सिर्फ सियासत के नशे में आपने सब तबाह बर्बाद कर दिया। उसके लहजे में तासुब दर आया था। ये सब सरासर झूठ है। उन्होंने अपना दिफा करना चाहा। ओके, कोई बात नहीं। आयरा कल ही अदालत में केस फाइल करो अजमल सुल्तान के नाम से, क्योंकि अब मैं मज़ीद अपने भाई के कातिल को आज़ाद नहीं छोड़ सकता। जहाज़िब बेटा था मेरा, मैंने उसका कत्ल नहीं किया, बल्कि जहाज़िब का कातिल लगारी है, उसने कत्ल किया था मेरे बेटे को। बिलाखिर चीख कर बोलते अपनी सफाई पेश करने लगे। लगारी ने कत्ल किया था? एक ऐसा शख्स जो सालों पहले प्लेन क्रैश में मारा गया? मरवान ने मसनूई हैरानगी से उनकी जानिब देखा। नहीं मरा, वो ज़िंदा है। वो रुपोशी की ज़िंदगी काट रहा है, मगर सियासत में आज भी उसका हाथ बहुत मजबूत है। तो फिर ठीक है, आप अदालत में अपना बयान दे दें ताकि आपके ज़मीर का कुछ तो बोझ हल्का हो अजमल साहब। आखिर अपने के खून से रंगे हाथों का बोझ लेकर कैसे ज़िंदा रहेंगे आप? ये निशात बेगम की आवाज़ थी। बीवी को एक नज़र देख वो मंजर से हट गए थे। सारी ज़िंदगी लगा दी थी इस नाम और मर्तबे के लिए, और अब जब इस नाम को कैश कराने का वक्त आया था तो अल्लाह की जानिब से दराज रस्सी खींच ली गई थी। दिल से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं होता और ज़मीर से बड़ा फतवा कोई लगा नहीं सकता। दिल तो यकीनन आपसे बास पुस करता होगा ना मामू जान, और ज़मीर गलती का एहसास भी दिलाता होगा। आपका ज़मीर कचौके तो ज़रूर लगाता होगा। ये कैसे भाई थे आप जिसने अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया? आयरा खामोश खड़े अजमल सुल्तान तक कदम कदम चलकर आती नज़दीक आई थी। मैं तुम्हारे बाप का कातिल नहीं हूँ लड़की, मगर कातिल की पुष्पनाही तो की थी ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जेल करा दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। वो अब भी नादिम नहीं थे। आपसे तो अब अल्लाह ही हिसाब लेगा। वो तासुफ़ी लहजे में बोलती वर्कआउट कर गई, क्योंकि वो अब इस शख्स को अपनी ज़ात से मज़ीद दुख नहीं देना चाहती थी जिसने उसका दामन खुशियों से भर दिया था। जो भी था वो थे तो मरवान सुल्तान के बाप ही ना। मरवान सुल्तान और आयरा की तस्वीरें वायरल करने और मरवान को नशा व दवाई खिलाकर नाजेबा तस्वीरें बनाने में साइबर क्राइम केस के जुर्म में उसे सेक्शन 497 के तहत 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई गई थी। शौकत गर्देजी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे कि किसी भी तरह बेटी को बचा लिया जाए, मगर इस बार मरवान का किसी को भी बख्शने का कोई इरादा नहीं था। खतीब अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उमर आलमगीर चाहकर भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सके थे, जबकि रेप विक्टिम मुनज़्ज़र जावेद को मरवान अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुल्क से बाहर निकलवा चुका था, वगरना वो लोग इस मासूम को ज़िंदा नहीं रहने देते। और अब बचा था उसका बाप, जो 2 महीने से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मज़ीद पावर में आ गया था, और अब उन पर हाथ डालना इतना भी आसान नहीं था।
مروان نے کچھ روز قبل ہی بطور وزیر اعلیٰ سندھ حلف اٹھایا تھا اور اب نئی بھاگ دوڑ میں جت گیا تھا۔ وہ عائرہ سے کیے وعدے کے مطابق اجمل سلطان کے خلاف قانونی کارروائی ڈال کر انہیں ان کے گناہ کی سزا دلانا چاہتا تھا، مگر عائرہ انکار کر چکی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کب تک وہ اپنے ضمیر کی عدالت سے بری الزام بری ہوتے رہیں گے۔ ایک دن تو پکڑ میں آئیں گے نا، اور اب بس اسے اس دن کا انتظار تھا جب وہ خود اپنے منہ سے اقبال جرم کرتے۔ مروان کہاں ہو؟ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ گھر کے راستے کی جانب گامزن تھی۔ گھر ہی آ رہا ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عائرہ آج اپنی طبیعت خرابی کے باعث فارم نہیں گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آنا۔ وہ اتنا بول کر مروان کی سنو نظر انداز کرتی رابطہ منقطع کر گئی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا گئے تھے کہ اللہ نے اسے اس قدر پیار کرنے والا شوہر دیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی رپورٹس پر نظر ڈال ایک بار پھر اس نے اپنے ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ عائرہ! وہ گھر واپس آتے ہی پکارتا ہوا سیدھا روم میں آیا تھا، جبکہ وہ روم سے غائب تھی۔ آنکھوں پر محسوس ہوتے نرم ہاتھوں کے لمس پر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ خیریت؟ آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ عائرہ کو اپنی پشت پر سر رکھ کر اپنے گرد حصار باندھتے محسوس کر اس نے سوال کیا۔ میرے پاس ہمارے ہونے والے بچوں کے دادا ابو کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ ماضی کا ایک شرارتی سا لمحہ یاد آ جانے پر ذرا ذو معنیت سے بولی تھی، جبکہ وہ اس انوکھے انداز پر دل کی گہرائیوں تک سرشار ہوا تھا۔ میرے ہونے والے بچوں کے بچوں کی دادی ماں، اب بتا بھی دیں کیوں بندے کا ضبط آزما رہی ہیں، ورنہ میں خود گیس کر لوں گا۔ وہ ایکسائٹڈ سا اسے کھینچ کر سامنے لایا تھا، جو سرخ رنگ ساڑی زیب تن کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ اف، باقی سرپرائز کا تو معلوم نہیں، مگر یہ سرپرائز بہت اعلیٰ ہے۔ اسی کمر کے گرد حصار بناتا وہ ذو معنیت سے بولا۔ میرا سرپرائز خراب نہیں کرو۔ اسے ذرا پیچھے کو دھکیلتے اس نے جھیپ مٹانے کو کہا۔ میرے ہونے والے پوتوں کی دادی اماں، اب بتا بھی دو کہ کیا واقعی میرا بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آنے والا ہے؟ عائرہ کو کمر سے پکڑ کر اونچا کرتے اپنے مقابل کیے اس کی کتھئی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑتا وہ اسے لفظوں میں گھما چکا تھا۔ نہیں تم گیس، وہ اپنی جون میں بولتی ایک دم ٹھہری۔ یو چیٹر انسان! مروان جو اس کے فیس ایکسپریشن انجوائے کرتا بمشکل اپنی خوشی اور کہہ کر ضبط کیے ہوئے تھا، اس کے چلانے پر اسے گول گول گھماتا خوشی سے بھرپور آواز میں بلند و بانگ کہہ کے لگا رہا تھا۔ او مائی گاڈ! میرے گرینڈ چلڈرنس کی گرینڈ موم، اتنا بڑا سرپرائز! اسے اپنے حصار میں لیے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، جو آنکھوں میں شکوہ لیے نروٹھے پن سے دیکھ رہی تھی۔ انتہائی چلاک اور میسنے انسان ہو تم، میرے بتانے سے پہلے ہی گیس کر لیا۔ یہ نہیں میرے ساتھ تھوڑا سا پاگل بن کر مجھے بتانے دیتے؟ مروان کے بازو پر چٹکی کاٹتے اس نے شکوہ کیا، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے رخسار چوم گیا۔ آئی ایم سو ہیپی عائرہ، تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیارا سرپرائز گفٹ دینے کے لیے۔ اس کے بعد نظر انداز کرتا اس کے کومل وجود کو اپنے حصار میں لیتا وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا تھا، جبکہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا کر پیشانی سے پیشانی ملائے بیٹھے دونوں نفوس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اللہ نے کتنے سالوں بعد کوئی خوشی دکھائی تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ ہزارہ آزمائشوں کے بعد بھی ان دونوں کی محبت ہر روز خوبصورتی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسا لگا آپ کو یہ آخری قسط کا پارٹ 1؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اجمل کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے گا یا پھر ظالم کی رسی دراز ہی رہے گی؟ تو یقیناً آپ لوگ بھی جاننے کے منتظر ہوں گے، تو ہم جلد ملتے ہیں آپ سے لاسٹ ایپیسوڈ کے سیکنڈ اینڈ فائنل پارٹ کے ساتھ۔ تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔